بلال بھائی، کیا یہ جن جو ہیں یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اتنے دن ہو جاتے ہیں ان تو کوئی اثر نہیں ہوتا؟ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں یہ کیا صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلومات تو ہے نہیں کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا نہیں ہے، کچھ ترجمہ تو کبھی پڑھا ہی نہیں کسی نے۔ بہت شکریہ۔ جنات کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، لیکن دکان بکے گی نہیں۔ جنات آپ کو وسوسہ دے سکتے ہیں، وسوسہ ہوتا ہے پاسنگ تھاٹ۔ اب پاسنگ تھاٹ دینے کو آپ نے اتنا زیادہ سکینڈلائز کر لیا کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے چاروں کل پڑھ لو پھر بھی وہ تنگ کر رہا ہے۔ ارے بھائی، کیوں ضروری ہے، کیوں پرزیوم ہم کر رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات جنات کے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو، اپنے حالات کو، اپنے جذبات کو، اپنے واقعات کو، اپنی چیزوں کو اینالائز کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے آج تک پچھلے 40 سال میں نہ کسی جن کی طاقت دیکھی ہے، نہ کسی جن کے ساتھ میں نے کوئی ایسا مقابلہ دیکھا ہے کسی کا جو وہ سارے کلیم کر رہے ہیں۔ اول نسل کے جھوٹے اور بیکار لوگ ہیں جو کہ اپنے مال کمانے کے لیے اس طرح لگاتے ہیں، لیکن اس کو نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں سیلف سجیشن۔ جب آپ سیلف کو سجیسٹ کرنا شروع کر دیں کہ ایسا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت دعا جو کل ہے وہ تو الگ بات ہے، اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نقش بنا کے دیا تھا کہ یہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لو۔ اگر وہ نقش لگانے کے بعد بھی گھر میں آپ کو تکلیف کنٹینیو کر رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کا پرابلم کوئی اور ہے، کیونکہ میرا نبی غلط نہیں ہو سکتا۔